سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد، اے محبوب آپ فرما دیں اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیہ پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اور ان کے منفی نظریہ کا جواب بھی اس آیہ پاک کے اندر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے باطل نظریات جو مشرکین مکہ میں پائے جاتے تھے، اس حوالے سے ایک بڑا سیدھا اور دو ٹوک جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیں اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا ہوتا یا کوئی بچہ ہوتا، والدن کوئی بھی اولاد ہوتی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اولاد کی عبادت کرنے والا ہوتا، اگر ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو میں عبادت بھی نہیں کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض، سبحان کا جملہ اس وقت استعمال عموماً کیا جاتا ہے جب کسی باطل نظریے کی نفی کرنی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو، یا یہ جملہ اس وقت اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر بندے کے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، یا یہ کیسے ہو گیا۔ اب دیکھیں مشہور آیہ پاک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک لمحے سے پہلے یعنی کائنات کا نظام ہی جیسے رک گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے بیت المقدس جاتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں، انبیاء کی امامت بھی ہوتی ہے، رستے میں ملاقاتیں بھی کچھ انبیاء کے ساتھ ہیں، پھر آسمانوں کا سفر ہے اور آسمانوں کے سفر میں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہیں، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کی پوری سیر ہے، اور مختلف مشاہدات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہیں، اور کتنی دفعہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر کے نیچے آئے، پھر اوپر گئے، اور نمازوں کی تخفیف کا مسئلہ، تو بھی وقت تو چاہیے اس کے لیے، تو پتہ نہیں کتنے سال چاہیے، مگر وہ ایک لمحے کے اندر ہو گیا تو ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سارا کام کروانے والی وہ ذات ہے جو سبحان ہے، اور سبحان کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک، ہر بری نسبت سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اور انسان کی کمزوری کی جتنی طور پر وہ تصور کمزوری کی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام کمزوریوں، کوتاہیوں اور بری نسبتوں سے پاک ذات ہے۔ تو چونکہ یہاں پر بیٹے کی بات ہوئی تو فرمایا سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو پاکی ہے، سبحان ہے وہ، رب العرش جو عرش کا رب ہے، اما یصفون کس چیز سے پاک ہے؟ جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ مجبور ہے کسی کا، یا اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے فرض کریں گھٹنے ٹیک دیتا ہے، خدا نخواستہ اس طرح کا نظریہ بنا لینا، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کا پابند ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے۔ فذرہم، اب یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے جو لوگ
حق بات سننے کے باوجود بھی وہ پھر بھی باطل راستہ اختیار کرتے ہیں، باطل نظریات رکھتے ہیں، تو فرمایا فذرہم، اے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، درگزر کریں، چھوڑ دیں ان کو، یعنی بے نیازی اختیار کریں، یخوضوا، کہ وہ بےہودہ باتیں جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ جب بعض لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی صحیح بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، جب ٹھوکریں پڑتی ہیں اس وقت سمجھ آتی۔ جیسے آپ کسی کو سمجھاتے ہیں بھی یہ تیرا اس میں بھلا ہے، اس میں تیری بھلائی ہے، اس میں تیرا مستقبل اچھا ہے، مگر شیطان اس کے مقابلے میں چیزیں انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، پھر جا کے اوہ یار اتنا وقت میں نے ضائع کر دیا، کاش کہ اس وقت میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، شیطان کے شکنجے میں نہ آتا۔ دو لفظ یہاں پہ استعمال کیے جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یخوضوا اور یلعبوا۔ یخوضوا کا مطلب مفہوم یہاں پر ہے بےہودہ باتوں میں مشغول ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ بےہودہ باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اس کو بھی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اسی طرح جو بندہ کھیل کود کو ہی اپنے دماغ پہ سوار کر لے کہ بس کھیلنا کودنا ہی ہے، اس کو بھی صحیح بات سمجھ، کیونکہ اس نے حق کے لیے تو وقت ہی نہیں نکالنا۔ اب اس وقت کے جو بےہودہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی بےہودہ بات کا مرکز ٹیلی ویژن، بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ سوائے وقت کے ضائع ہونے کے نہیں نکلتا۔ اسی طرح کھیل کود کو اتنا دماغ پہ مسلط کر لینا کہ بس ٹھیک ہے جی زندگی کھیل کود ہے۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے، بچپن کی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہماری اماں جان حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، دوسری دفعہ جب گئے تھے، پہلی دفعہ تو اس وقت چھوٹی بالکل عمر تھی اور بعد میں آپ باقاعدہ چلتے پھرتے بھی تھے، تو آپ بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو اس عمر میں بھی محفوظ رکھتے تھے، اس عمر کے اندر بھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت بے تکے کھیل کود کے اندر بسر نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے بچے حضور کے پاس آتے اور آ کے کہتے العب معنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہمارے ساتھ کھیلیے۔ حضور علیہ السلام پیچھے بیٹھے رہتے اور وہ بےہودہ باتوں میں یا فضول کاموں میں مصروف بعض دفعہ اگر ہو جاتے تو کہتے کہ آؤ محمد ہمارے ساتھ کھیلو۔ حضور علیہ السلام نہیں کھیلا کرتے، تو بعض بچوں نے جب ضد کی تو اس عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، انا لم نخلق لہذا، ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے بچپن کے اندر ہی انسان کی تخلیق کا مقصد واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کھیل کود تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اچھا، اب جب نہیں ان کو سمجھ آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ یا تو جب موت آئے گی ان کو سمجھ آئے گی، یا پھر قیامت کے دن ان کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی آسمان والوں کا خدا بھی وہی ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین والوں کا معبود بھی وہی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی بابرکت ذات ہے وہ، بڑی بابرکت ہے جس کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، تمام اشیاء کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمینوں کا مالک بھی
اللہ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تقریباً یہاں پہ ہر بندے نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں یہ ٹوپی کس کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میری۔ یہ تو نہیں کہتے اللہ کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میری۔ تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ جی، آپ کی قمیض ہے، آپ کہتے ہیں یہ قمیض میری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ بھی میری قمیض ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کی قمیض ہے۔ اچھا، جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا گھر، یہی کہتے ہیں نا؟ میری سائیکل، میری موٹر سائیکل، یہ کیا چیز ہے پھر؟ اب اس کو سمجھیے، جس کا آگے بھی ذکر آنے والا ہے، اصول سمجھ لیجئے۔ سارا کچھ اللہ کا ہے، ملکیتیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ جسے چاہے جز وقتی طور پر اس چیز کا بندے کو مالک بنا دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب میں کہوں گا کہ اس پگڑی کا میں مالک ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی عطا سے مالک ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ یہ جملہ بول کے شرک کا کوئی نہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہی وہ باریک سا نقطہ ہے، جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیتے، حالانکہ یہ کتنا بڑا شرک کرتے ہیں ہم اس جملے کا۔ ہمیں شفاعت والی آیت تو نظر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو زمین کا مالک کون ہے؟ آسمان کا مالک کون ہے؟ جو کچھ اس کے درمیان ہے مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ یہ ٹوپی میری، یہ قمیض میری، یہ یہاں پر سائیکل میری، یہ موٹر سائیکل میری۔ جب یہاں پر ہم مجازی جملہ بول سکتے ہیں تو وہاں پر کیوں نہیں کہہ سکتے کہ غیب کا علم نبیوں کو بھی ہے؟ اب غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پر مجھے علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو وہ کس کی عطا سے کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن کے گوشے کے کسی حصے کے اندر بھی یہ ہوگا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے، اگلی بات بڑی زبردست پھر آ رہی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اچھا، اگر قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ واقعات ہوں گے۔ مستند روایات، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جتنی سیاستہ ہے، تو 14 صدیاں پہلے کی بات ہے نا آج سے، تو ابھی وہ وقت آنے والا ہے، اس کی خبر کون دے رہے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں دجال آئے گا کہاں سے ہم نے یہ اس کو لیا؟ رسول اللہ کے۔ تو کب کا علم ہے؟ جو کہ بعد میں آنے والا علم ہے، تو حضور بتا رہے ہیں نا کل کا علم۔ تو یہ کل کا علم کس کی توفیق سے بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی طرف جب نسبت ہوگی تو یہ مجازی نسبت ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ جیسے میں کہوں کہ یہ اس ٹوپی کا مالک یہ فلاں ہے، تو اب کیا میں نے یہ شرک کر لیا کہ ادھر اللہ فرما رہا ہے مالک اللہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مالک یہ ہے؟ اسی طرح اگر میں نسبت کرتا ہوں حضور کو غیب کا علم ہے، تو یہ کس حیثیت سے کہہ رہا ہوں؟ اسی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جس حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں یہ زمین اس کی ہے، حالانکہ زمین تو اللہ کی ہے۔ تو یہ جو مجازی نسبت ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں؟ حقیقی، حالانکہ کوئی بندہ بھی الا ماشاءاللہ جو سمجھتا ہو تو نہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ حقیقی طور پر علم غیب رسول اللہ کو ہے، حقیقی طور پر یہ بندہ مالک ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ لہذا ایسی نسبت کے جملہ بولنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ اسی طرح وَإِلَيْهِ، اچھا حضور فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، جو دجال کے مقابلے میں گھڑ سوار آئیں گے، اب ذرا غور کریں، وہ ابھی دجال آنے والا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ فرمایا دجال کے مقابلے میں جو گھڑ سوار آئیں گے ان کی تعداد بھی بتائی۔ فرمایا کہ میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور میں ان کے گھوڑوں کی شکلوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ کب کا علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ عطا فرما؟
بھی بخاری اور مسلم کی مستند روایت، حضور کے علم پہ کسی نے سوال کر دیا تھا، حضور کے علم پہ کسی نے سوال کیا، حضور منبر پہ کھڑے ہو گئے، فجر سے لے کر عشاء تک خطبہ دیتے رہے، اور اس دن صحابی کہتے ہیں حضور نے وہ باتیں بتائیں کہ ہمیں قیامت تک کے حالات کا پتہ چل گیا۔ تو ہم حضور کے علم کو ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم حضور کے علم کو تول لیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے علم کو، میں آپ کے علم کو نہیں تول سکتا، تو حضور کے علم کو کیسے تولا جا سکتا؟ اور ہم ایسے شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ، اور پھر یہ ایسا انداز حضور کے بارے میں اختیار کرنا کہ جس سے سمجھنا وہ الگ ایسا لہجہ بھی اختیار نہیں کرنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے خلاف ہو۔ اب آگے دیکھیں کیا آ رہی ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، بڑی پیاری آیت ہے یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، وہ شفاعت کے مالک مگر من شاہد بالحق، جو اس دنیا کے اندر حق کے ساتھ گواہی دیتا ہے وہ شفاعت کا مالک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حق والے بندے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ تو بالکل واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم، یعنی رمضان کا لفظ ہے یا روزے کا لفظ ہے، اور قرآن، یہ دونوں شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں بندے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ آج بھی مسجد نبوی میں سب سے بڑی جو روایت جس کو چشمہ کیا گیا ہے، شفاعت، میری شفاعت اس بندے کے لیے ہے جو میری امت کے ان بندوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، اور جو عالم ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، جو علم رکھتے ہیں وہ بھی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ گواہی علم کے ساتھ دیتے ہیں۔ گواہی کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ علم کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہمیں شفاعت کا جو ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ بڑا واضح حل ہو گیا۔ دیکھیں آیت الکرسی میں بھی تو یہی ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے الا باذنہ، جب وہ اجازت دے دے گا تو شفاعت کر لے گا۔ تو شفاعت ہونی اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر وہ کہے گا نبیوں کو تم شفاعت کر دو، تم شفاعت کر دو۔ اور سب سے بڑا منظر جو بخاری مسلم قیامت کے دن سجنے والا ہے وہ تو کمال کا منظر ہے، یعنی ذرا غور کریں، قیامت ہے اور حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا تو لوگوں کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں جی، اس دن تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، شان مصطفیٰ تو اس دن دکھائی جائے گی نا پھر لوگوں کو، کہ جن سے تم دور ہوتے ہو قیامت کے دن کام ہی وہاں سے شروع ہونا ہے۔ یعنی اس سے بڑی مستند روایت کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کدھر جائیں گے؟ بھی اللہ تو ہے، اس وقت اللہ نہیں ہے کہ اللہ سے نہیں کہہ سکتے یا اللہ حساب کتاب شروع کروا دے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم سفارش کر دیں، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے آج میرے پاس جرأت نہیں ہے کہ اللہ سے بات کر سکوں۔ پھر آئیں گے آگے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر آئیں گے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، نہیں اور کسی کے پاس جاؤ، اور کسی کے پاس جاؤ۔ جب پوری دنیا، کیسا حسین منظر ہوگا شان مصطفیٰ کا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کتنا پیارا حسین انداز ہوگا کہ پوری دنیا اول سے لے کر آخر تک نبی بھی اس میں شامل، سارے جب آئیں گے دروازہ مصطفیٰ پہ، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام لوگوں کو آتا دیکھیں گے تو ایک بڑا پیارا جملہ بولیں گے، حضور فرمائیں گے دیر تم نے کی ہے، میں تو پہلے ہی تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہے شفاعت صغریٰ، ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ صرف حضور کے پاس ہے، صرف یہ حضور کی شان ہے۔ اور پھر
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم جو یہ اذان کے بعد کی دعا مانگتے ہیں، مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں، بعض نے کہا یہی مقام محمود ہے، بعض نے کہا کہ جنت کے اندر ایک مقام محمود ہے، اور وہ بھی شان صرف کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حوض کوثر پہ پانی پلانے کی شان کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور خود فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اللہ سے سوال بھی میں کروں گا، سب سے پہلے قبر میری شق کی جائے گی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے دروازہ بھی میرے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم نبی عطا فرمایا، کتنا عظیم نبی عطا فرمایا۔ اب یہاں پر شفاعت جو ہے یہ تو بڑی بات ہے نا، بچہ بھی کرے گا، بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ جن کے بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، مستند روایات ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے، بلکہ جنت کے دروازوں پہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمل ایسے بتائے، میری مسجد میں جو 40 نمازیں لگاتار پڑھ لے میں اس کی شفاعت کروں گا، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کے مرے میں اس کی شفاعت کروں گا، جو مدینے میں آ جائے مدینے کی سختیوں پہ صبر کرے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ عالم شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کریں گے، اسی طرح بچے اپنے والدین کے بارے میں، قرآن شفاعت کرے گا۔ بڑا وسیع ایک موضوع ہے شفاعت، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ شفاعت صرف اللہ کے پاس ہے، الا باذنہ، جس کو اجازت اللہ عطا فرماتا جائے گا وہ سارے کے سارے، یہ شان دکھانی ہے نا اللہ نے اصل میں، کہ یہ بندہ ساری عمر میری نوکری میں رہا، اب تو ان کی شفاعت کرتا چلا جا، میں تمہاری شفاعت کو ماننا چلا جاؤں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات آ رہی ہے شرک کے حوالے سے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جیسا اللہ ہے ویسا ہی کسی کو ماننا، جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسا ہی کسی کو ماننا، اسی درجے کا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لیکن اس سے کم درجے کا ماننا یا کہنا اسے شرک نہیں کہتے۔ اب عام سوال ہے، یہاں پر ہم نے پیچھے ایک پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، حکیم ہے، بھی علاج کروانے کہاں پہ جا رہے ہو؟ پرانے دور میں حکیم کے پاس، بھی حکیم تو اللہ ہے، تم کس حکیم کے پاس جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں، اچھا میں تھوڑی گل سنتا پیا تو میں بھی تو سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، بات کرنے والا ہے، مگر وہ کس طرح بات کرتا ہے وہ ہماری بات سے الگ ہے، میں بھی تو بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی تو یہ جملہ بولا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بول رہا ہوں کہ جو اس نے مجھے دیکھنے کی قوت دی تو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے میں دیکھتا ہوں، یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت ہے ویسی میری ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے میں سنتا ہوں، جیسے اللہ پکڑتا ہے ویسے میں پکڑتا ہوں، لیکن اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی تو وہ کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ سنتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، ذرا غور کریں، کہ جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم کرے تو یہ انداز اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اس موضوع کو جو ہمارے ہاں ایک
لوگوں کے ذہنوں میں امت کے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے جو بگاڑ کے ساتھ ڈالا گیا کہ ہر بندہ کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی لقب دے رہا ہے، جب تک ہم حقیقتوں کو نہیں نہ سمجھیں گے ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ اور حقیقت سمجھنے کا سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس۔ اب دیکھیں ان آیات میں کوئی ابہام ہے یا کوئی ترجمے کے اندر کوئی ہم نے ڈنڈی ماری ہو، ٹو دی پوائنٹ ہم نے ایک چیز پڑھی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ملکیتیں اسی کی ہیں، ملکیت ہم اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ شفاعت کی نفی کی، مگر شفاعت کی اجازت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور پھر ایک جگہ پہ یہ بھی بتایا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، مگر جس سے راضی ہو جائے اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اب ساری چیزیں تو واضح ہیں، تو پھر بھی ہمارے درمیان ابہام رہیں تو ہماری یہ تعلیمی علمی کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر بتانے میں نہیں چھوڑی۔ اچھا، اب شرک یہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آگے بات آ رہی ہے، اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں والا ان سالتہم من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب مشرک اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، مشرک اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، مگر خرابی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بھی اس درجے کا مانتا ہے، کیونکہ جب برابری ہوگی تو شرک ہوگا، جب برابری ہوگی تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ لہذا مشرک جو ہے یہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جب کسی کو ماننے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا انکار نہیں کرتا مشرک، یہ ذہن میں رکھے، کیونکہ انکار کرے گا تو یہ تو ویسے ہی فارغ ملحد ہو جائے گا نا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے برابر کسی کو اسی درجے کا مان لے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم۔ یہ عجیب جملہ ہے، یہاں غور کریں، بات کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، مگر قسم بھی کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کیا فرما رہے؟ وکیل ہی، مجھے محمد کے جملوں کے کہنے کی قسم، یعنی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگلا جملہ کیا ہے حضور کا؟ یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پہلے میں کیا ہے؟ مجھے اس محمد کے جملوں کی قسم، اور آگے یا ربی، اے میرے رب۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو قوم ہے، ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصفح عنہم، محبوب ان سے درگزر کریں، چھوڑ دیں، ان کو سمجھائیں، سمجھا دیں، جس کو نہیں سمجھ آتی نہ آئے۔ یہ پہلے بھی ہم بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمیں بھی بڑی چڑ چڑھ جاتی ہے کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ سیدھا کیوں نہیں ہو رہا، اس کو اتنا سمجھایا، دین کے بارے میں بتایا، یہ کیوں نہیں سیدھی نہیں ہوتا۔ نہ ہو، آپ کا کام ہے صرف بتا دینا۔ محبوب فاصفح عنہم، ان سے درگزر کریں، وقل سلام، اور کہیں السلام علیکم۔ اچھا جی السلام علیکم، بس ٹھیک ہے جی، میں نے بات کرنی تھی جو کر دی۔ فسوف یعلمون، یہ آگے جان جائیں گے، بس بات ختم۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بات سمجھائیں، نہیں سمجھ آتی فاصفح عنہم، ان سے درگزر کریں۔ وقل سلام، بھائی سلام ہو گئے، میری تواڈے نال جنگ نہیں بنتی، تسی ڈاڈے جے، پنجابی تسی بھی ڈاڈے جے، بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، جب موت آئے گی یا قبر حشر کا مسئلہ ہوگا، اور بعض دفعہ دنیا میں ہی بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی سورہ دخان سے اگلے جمعہ مبارک کو پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی